السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نون ساکن کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں کریں گے۔ اس کے کچھ رولز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نون ساکنہ ہوتا کیا ہے۔ نون ساکنہ وہ نون ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ من پر نون ساکن ہے، یہاں پر آخر میں اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش، تو کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس نون کو ہم نون ساکن یا نون ساکنہ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تنوین کیا ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ دو زبر کا ایک اور جو ٹرم ہے وہ فتحتین ہے، دو زیر کا ہے کسرتین، اور دو پیش ضمتین۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کوفو 1 میں واو پر دو زبر ہے جس کو ہم فتحتین بھی کہتے ہیں۔ احدن پر دال پر دو پیش ہے جس کو ہم ضمتین بھی کہتے ہیں، اور حاسدن جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دال پر دو زیر ہیں تو ان کو ہم کسرتین بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے رولز ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے یہ 4 رولز لسٹڈ ہیں یہاں پر: ادغام، اظہار، اقلاب اور اخفاء۔ تو سب سے پہلا جو رول ہے وہ ادغام کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ادغام کا کہ جب ہم دو لیٹرز کو، حروف کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر ادا کرتے ہیں تو اس کو بیسیکلی ادغام کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف آ جائیں، یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو یا تنوین کو ان حروف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مشدد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر ایک شد کا سائن آتا ہے نا، تو اس طرح اس لیٹر کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ تو اس سورہ ہمزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام کن کن پلیسز پر ہو رہا ہے۔ تو ورس نمبر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وَيْلٌ لِّكُلِّ میں لام کی جو دو پیش ہے یہ ضمتین، وہ تنوین ہے، اور اس کے بعد یرملون میں سے لام آیا ہے تو ہم لام کو دوسرے لام سے ملا کر پڑھیں گے نا، ایک ساتھ مشدد ادا ہوگا، تو اس کو ہم پڑھیں گے وَيْلٌ، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمزۃ لمزہ، تا مربوطہ کے نیچے بھی دو زیر آ رہی ہیں یا کسرتین، اور اس کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد لام آیا ہے نا، تو اب ہم ان کسرتین کو لام میں ملا کے پڑھیں گے تو ادھر بھی ادغام ہو رہا ہے، ہمزۃ لمزہ۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہاں کہاں ادغام ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے مالا یہاں وعددہ. پر لام پر دو زبر ہے یا فتحتین، تو بیسکلی وہ تنوین ہے، اب اس کو ہم واو سے ملا کر پڑھیں گے مالا وعددہ، تو یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی آخری آیت نمبر 9 میں بھی ادغام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کے نیچے کسرتین ہے اور اس کو بھی ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یرملون میں سے لیٹر میم آیا ہے تو دال کو میم سے ملائیں گے عمد ممددہ، تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ رول ہے نون ساکن اور تنوین کا وہ اظہار ہے۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے، کون سے حروف آتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد؟ بیسکلی اظہار کہتے ہیں کسی چیز کو کلیئرلی پڑھنا، ظاہر کر کے، تو اس میں نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، تو وہ کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی مینز حلق جو ہوتا ہے اس کو تھروٹ کو کہتے ہیں، تھروٹ لیٹرز، کیونکہ یہ جو 6 لیٹرز ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو حروف حلقی اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لیٹرز آف تھروٹ ہیں، اور ان کی پلیس جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہ تھروٹ ہے۔ مطلب حمزہ ہا ڈیپ پارٹ آف دا تھروٹ یعنی کہ اکسل حلق سے نکلتا ہے، عین ہا مڈل آف دا تھروٹ یعنی کہ وسط الحلق، اور غین خا اوپر والے حصے سے اپر پارٹ آف دا تھروٹ، ادنى الحلق. ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں ہمارے حلق کے، ہمارے تھروٹ کے، جن میں سے 6 لیٹرز نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان 6 لیٹرز میں سے، حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے یعنی کہ کلیئر کر کے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ غنہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ٹھہراتے ہیں اور تھوڑی سی نا وائبریشن ہوتی ہے، جیسے میم ما،
تو جو تو میں نے تھوڑا سا یہ وائبریٹ کر کے نا ناک میں آواز کو رکھا ہے، مطلب یہاں تھوڑا سا غنہ کیا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. یا جیسے برب الناس، تو یہ غنہ میں نے کیا نا ناک میں آواز کو، تو یہ غنہ ہوتا ہے، لیکن اظہار میں یہ نہیں ہوتا. اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو ادغام کو دیکھا ہے اس سورہ میں، اس کے ایگزامپلس. اب دیکھتے ہیں اظہار کے. تو ہمیں نون ساکن اور تنوین کو ڈھونڈنا ہے اس سورہ میں، اور پھر اس کے بعد حروف حلقی دیکھنا ہے کہ اگر وہ آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا. تو ورس نمبر 1 میں یا 2 میں دیکھتے ہیں یا 3 میں. تو ابھی فی الحال تو مجھے کوئی ایسا اظہار کی سچویشن اس میں نظر نہیں آ رہی، تو ہم کسی اور سورہ میں دیکھتے ہیں. اب سورہ کوثر میں مجھے ایک ایگزامپل ملی ہے، تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. ورس نمبر 2 میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ون حور نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے وہ ان 6 لیٹرز میں سے ہے جو حروف حلقی میں آتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہاں ہم اس کو ون حور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو ون حور اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، کوئی غنہ نہیں کریں گے، لیکن اس کو کلیئرلی پڑھیں گے ون حور. تو مجھے ایک صورت میں اظہار کے ایگزامپلس نہیں مل رہے، تو اسی لیے صورتیں جو ہیں میں ڈیفرنٹ یہاں پر آپ کے سامنے لا رہی ہوں. یہاں پر اب سورہ مسد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورس نمبر 2 میں عنہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ اکثر حلق والا ہا ہے، ڈیپر پارٹ آف دا تھروٹ والا. تو ادھر بھی ہم اظہار کریں گے عنہ، تو ادھر کوئی غنہ نہیں ہوگا جس طریقے سے عنہ یا اس طریقے سے پڑھنا، بالکل غنہ نہیں کرنا، نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ وہ رول ہم انشاءاللہ فیوچر میں ابھی دیکھیں گے جس کو ہم اخفا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر اظہار ہوگا عنہ عنہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایگزامپل ہے. آئی تھنک اظہار کی تھوڑی کلیئرٹی ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی کوسچنز ہیں تو آپ کامنٹس میں بے شک پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آنے والی ویڈیوز میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا رول جو نیکسٹ ہمارا رول ہے وہ اقلاب ہے. اب اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، چینج کرنا کسی چیز کو، یعنی کہ اس رول میں کوئی چیز بدلے گی کسی اور چیز میں. تو وہ دیکھتے ہیں اب ہم اس کی ڈیفینیشن میں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف ایک لیٹر آپ کو یاد رکھنا ہے جو کہ ہے لیٹر با آ جائے، تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں غنہ بھی ہوگا. اب اس کی علامت یا سائن کے طور پر ہمارے قرآن پاک میں جہاں بھی اقلاب ہوتا ہے وہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کہیں پر بھی میم دیکھیں گے قرآن پاک میں، مطلب کہ وہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. اقلاب کے جو لیٹرز آپ کو اگر یاد رکھنے ہیں کہ کون سا لیٹر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اقلاب کا جو نیم ہے، ہم پڑھتے نہیں اقلاب، تو اس میں بیسکلی لاسٹ لیٹر با آ رہا ہے اقلاب کے سپیلنگز میں بھی نا. تو دیٹ مینز آپ کو بس ایک لیٹر یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے. اب اس کی بھی اگزامپل ہم سورہ ہمزہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک اگزامپل ہے اس کی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 4 میں، دیکھیں یہاں پر لَيُنبَذَنَّ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے. اب آپ چھوٹا سا میم بھی بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. جہاں جہاں اقلاب ہوتا ہے بالکل اسی طرح چھوٹا سا میم بنا ہوگا، کیونکہ اب ہم نے نون ساکن کی آواز کو بدل کر میم میں چینج کیا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں اس کو لیون نہیں پڑھیں گے، نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی بلکہ انسٹیڈ میم کی آئے گی، لیونبذن. تو یہ بیسکلی اقلاب ہے. اور یہاں غنہ بھی کریں گے. غنہ کا مطلب تھوڑی دیر آواز کو ناک میں وائبریٹ کرتے ہیں، لیونبذن. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب وائبریشن کی آپ کو خود بھی ناک میں آواز فیل ہوگی. تو آج کے لیسن کا جو فائنل رول ہے نون ساکن اور تنوین کے رولز میں سے، وہ ہے اخفا. اخفا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چھپانا، کچھ نہ کچھ یہاں چھپے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ایکچولی اس کی ڈیفینیشن میں ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اقلاب، ادغام اور اظہار کے حروف کے علاوہ جو باقی کے حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر غنہ کریں گے. جو حروف حلقی مطلب حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یا یرملون، یا را، میم، لام، واو، نون، یا لیٹر با کے علاوہ جتنے باقی کے 15 حروف ہیں عربک الفابیٹ میں، وہ آ جائیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اخفا ہوگا.
اخفا ہے وہ اظہار کا اپوزٹ ہے. اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ کلیئرلی نہیں پڑھتے نون کی آواز کو یا تنوین کی، بلکہ چھپاتے ہیں. تو اب ہمیں اخفا کی بہت ایگزامپلز ملیں گی. سورہ مسد میں دیکھتے ہیں کہ اخفا کی کون کون سی ایگزامپلز ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورس نمبر 3 میں نارن، را پہ 2 زبر ہے یعنی کہ فتحہ تین، یا اس کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں. تنوین کے بعد زال آ رہا ہے، اور جو زال ہے وہ ان 15 حروف میں سے جو اخفا کے ہیں لیٹرز. تو ادھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نارن ذات لہب. رن کرتے ہوئے ہم نے نون کو پروناؤنس نہیں کرنا، جو نا کی ساؤنڈ ہے اس کو بلکہ ہم ناک میں چھپائیں گے، اور اس کے بعد زال کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے نارن ذات لہب. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے رن کیا ہے تو اس میں مطلب میں نے جو یہ آواز ہے ناک میں چھپائی ہے اور تھوڑا غنہ بھی کیا ہے. اس کی ایک اور اگزامپل ہم دیکھتے ہیں سورہ فلق میں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں من شرری، نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آ رہا ہے، تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے اور شین کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. پھر شین کو پروناؤنس کریں گے تھوڑا سا غنہ کرنے کے بعد، من شرری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے نون ساکن کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے ایک لیٹر آیا ہے اور شین ان لیٹرز میں سے ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے ہمارا لیسن. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.